آپ نے قومی ڈائلاگ کی بات کی، کل بھی اپوزیشن جماعتوں کا جو اعلامیہ آیا اس میں بھی قومی ڈائلاگ کی بات کی گئی کہ اپنے اپنے اختلافات کو سائڈ پر رکھ کر، تو جب قومی ڈائلاگ ہو تو اٹ مینز شوڈ وی ٹیک اٹ کہ اس میں نون لیگ بھی شامل ہو، پیپلز پارٹی بھی شامل ہو، اس میں ایم کیو ایم بھی اس قومی ڈائلاگ کا حصہ ہو؟ دیکھیے، قومی ڈائلاگ کا مقصد ہے پاکستان میں جمہوریت اور جو انسانی حقوق ہیں، بنیادی انسانی حقوق ہیں، ان کا احیاء، ان کا تحفظ۔ اس وقت بالکل واضح ہے ہمیں کہ پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم ایک ایسے نظام کا حصہ ہیں جو انسانی حقوق کے خلاف ہے، جو جمہوریت کے خلاف ہے، جو جھوٹ پر، فریب پر، الیکشن کی لوٹ پر اور دھونس پر مبنی ہے۔ تو اگر ہم نے قومی ڈائلاگ کرنا ہے تو ہمیں ان تمام باتوں کا احاطہ کرنا ہوگا اور پھر ایک فیصلہ کر کے سچائی کی جانب بڑھنا ہوگا، شرافت کی جانب بڑھنا ہوگا، یکسوئی کی جانب بڑھنا ہوگا۔ تو یہ بالکل ضرورت ہے ڈائلاگ کی، اس میں جو کوئی بھی کھلے دل سے اور سچے جذبے سے آنا چاہے وہ آئے، لیکن اگر کسی کا جذبہ یہ ہے کہ بس مٹی پاؤ، جو فراڈ ہو گیا، جو جھوٹ ہو گیا اس کو دبا دو، تو وہ ڈائلاگ کا کیا حصہ بنے گا؟ ہم جھوٹ سے اب منہ موڑنا چاہتے ہیں، ہم سچائی کی جانب جانا چاہتے ہیں، ہم ملک میں یکجہتی چاہتے ہیں، ہم آہنگی چاہتے ہیں، اس میں جھوٹ اور جبر کا کوئی میں سمجھتا ہوں رول نہیں ہے۔ ڈائلاگ کے لیے پارلیمان کا ایک فورم ہے، آج بھی سپریم کورٹ میں جب آپ آرگیومنٹ کر رہے تھے وہاں بھی یہ بازگشت آئی، کل بھی آئی یہ بازگشت کہ پارلیمنٹ ہے، تو پارلیمنٹ کے فورم پہ ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، یہ ایشوز ڈسکس نہیں ہو سکتے؟ وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن ہم تو پارلیمان کی بھی حیثیت کو چیلنج کر رہے ہیں نا، یہ فارم 47 کی پارلیمان ہے، ہم کب تک ایک ڈھونگ کو قوم کا نجات دہندہ سمجھتے رہیں؟ ہم کرتے ہیں، پارلیمان میں ہم موجود ہیں، ہر کمیٹی میں ہم موجود ہیں، ہم وہاں بات کرتے ہیں، لیکن یہ بات ناکافی ہے۔ جو کل محمود خان اچکزئی صاحب نے بات کی کہ ہمیں ایک حقیقی اسمبلی بنانا ہوگی، چاہے ہم کسی میدان میں بیٹھیں، جو عوام کے حقیقی نمائندے ہیں ان کی آواز ہمیں سننا ہوگی۔ پارلیمان میں ضرور بات کریں گے، اور میں نے سپریم کورٹ میں بھی آج جج صاحبان کو یہی کہا کہ آپ اپنے فرائض سے منہ نہیں موڑ سکتے، پارلیمان ہر چیز کا حل نہیں ہے، آئین نے بنیادی حقوق رکھے ہیں، سپریم کورٹ کو طاقت دی ہے، اور اسی لیے طاقت دی ہے کہ اگر پارلیمان اور حکومت ان حقوق کے منافی عمل کرے تو سپریم کورٹ کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ دخل اندازی کرے۔ میں نے ان کو مثال دی بھارتی سپریم کورٹ کی کہ جب گجرات میں مسلم کش فسادات ہوئے تو بھارتی سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ پارلیمان میں چلے جاؤ۔ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب پارلیمان اور پارلیمان میں سے نکلی ہوئی حکومت انسان کے خلاف ہو جاتے ہیں، انسانی حقوق کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ گجرات میں ہوا اور یہ آج پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں ہمیں پارلیمان سے باہر بھی ڈائلاگ کرنا ہوگا، پارلیمان کو بھی تلقین کرنی ہوگی جو بھی پارلیمان ہے، اور عدالت کو بھی اس کے فرائض یاد کرانے ہوں گے۔ کل کے اس 2 روزہ جو قومی کانفرنس تھی اس کے اعلامیے میں ایک اور بات بھی تھی کہ ڈائلاگ کے ذریعے متفقہ حکمت عملی بنائی جائے، چونکہ یہ نیسیسرلی اپوزیشن جماعتوں کا اعلامیہ ہے، تو حکمت عملی پھر ڈائلاگ پہ توجہ رکھنی ہے، یا جو باتیں ہوئیں کہ رمضان کے بعد ہم تحریک چلائیں گے، پھر حکمت عملی وہ تحریک والی ہے؟ دونوں باتیں ہیں جی، سب باتیں ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی تحریک کی ضرورت نہ پیش آئے، جو مقتدرہ ہے، جو آج کے منصوبہ ساز ہیں، وہ ہوش کے ناخن لیں اور حقیقت کو تسلیم کریں، جمہوریت اور بنیادی حقوق کی جانب آئیں، شرافت کی جانب آئیں۔ ہم تو ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں۔ کل یہی ہم نے سب نے التجا کی کہ اب ہمیں کسی کی انگلی نہیں پکڑنی، کسی کی گود میں نہیں بیٹھنا، ہمیں اب عوام کے ساتھ وفادار رہنا ہے، آئین پاکستان کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔